سزاؤں کا میرٹ آپ کے سامنے ہے. لیگلی اسپیکنگ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن اگر عوام میں بھی یہ رائے پائی جاتی ہے تو یہ آپ کی گورنمنٹ کے لیے, جو کہ بہت تھرائز بھی کر رہے ہیں اس پہ, یہ کافی ایک مضر صحت ہوئی نا بات, کہ اگر یہ ایک پرسیپشن ہے کہ ایسے کانسٹیبلز ہیں اور وہ ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے تھے اور پھر ان کی بنیاد پہ یہ پوری سزا اور یہ سلسلہ چلا ہے. پریس کانفرنسز والوں کو چھٹی اور پارٹی چھوڑنے والوں کو بھی چھٹی. دیکھیں جی, بہت شکریہ, مجھے آپ 2-3 منٹ دیں گی, میں آپ کو صرف کیس سمجھا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ نے خود کہا کہ لیگلی سائڈ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, لیکن میں لیگلی سائڈ کو بھی سامنے رکھوں گا. اگر آپ بینگ لائر مجھ سے پوچھیں گی تو میں اس سے اتفاق کروں گا کہ فیصلے میں سکم موجود ہوں گے. لیکن ظاہر ہے حمداللہ صاحب بھی ایک سیاستدان ہیں, ہمایوں محمد صاحب بھی ایک سیاستدان ہیں, ناز بلوچ صاحبہ بھی یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس کے میں جب وقوع ہوتا ہے آپ ایف آئی آر فوراً نہیں کراتے, آپ کسی لائر سے مشورہ کرتے ہیں کیونکہ جو چیز عدالت میں ہم نے ثابت بھی کرنی تھی, وقوع جینون ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے پاکستان کے اندر اسے اسپیڈی ٹرائل نہیں ہے, اس طریقے سے نہیں ہے کہ راتوں کو آپ عدالتیں کھولیں جس طرح برطانیہ نے کیا اور 24 گھنٹے میں سزائیں دے دیں, اور پوری ریاست اس بات میں متفق تھی. ججز کو مطمئن کرنے کے لیے, ایویڈنس سامنے لانے کے لیے, ابھی میں آ رہا تھا رستے میں تو زرتاج گل صاحبہ میرے حلقے سے ہیں, ہمارا حلقہ ایک ہی ہے, ان کے لائر سے میری بات ہو رہی تھی. ان کا لائر بڑا قابل آدمی ہے, وہ یعنی دیوانی کا بیسیکلی وکیل ہے لیکن فوجداری بھی کر رہا ہے, عظمت اسلام اس کا نام. میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا جی کسی ذاتی دیوانی کیس کے حوالے سے میں اسے ڈسکس کر رہا تھا, ہمارے کیسز بھی وہ لڑتا ہے. تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں نے ابھی فیصلہ پڑھا ہے, فواد چودھری کو کہتے ہیں بری کر دیا. اس نے کہا حالانکہ ہمارے تو خلاف فیصلہ ہوا ہے. انہوں نے کہا فواد چودھری 2 بندے لے کر آیا تھا پروسیکیوشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, جنہوں نے گواہی دی کہ فواد چودھری اس ٹائم فلاں پروگرام میں تھے. انہوں نے کہا میڈم صاحبہ کوئی ایک ایویڈنس بھی پیش نہیں کر سکیں گے, میں لیٹ سے فلاں دن غازی گھاٹ پل پر تھی, یہ میرے گواہان موجود ہیں. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں. ماشاءاللہ وکیل ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارا کلائنٹ ہے, ان کے پاس وٹنس ہی نہیں تھا, ہم نے پیش ہی نہیں کیا. اچھا اب میں اس میں آتا ہوں. دیکھیں باتیں 2 ہیں. اگر آپ بڑے کینوس میں بات کریں گی تو حمداللہ صاحب بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جب عذاب آتا ہے تو نیک لوگ بھی رگڑے جاتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے ریاست کو بالکل دیوار سے لگایا, 9 مئی آپ نے جی ایچ کیو پہ حملے کیے, کور کمانڈر ہاؤس پر, میاں والی میں دیوار گرا کر آپ پہنچنا چاہتے ہیں کہ ایئر بیس میں جو طیارے کھڑے ہیں ان کو نقصان پہنچائیں. اس میں عین ممکن ہے کہ 109 لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جو موقع پہ بھی موجود نہ ایونٹ میں ظاہر ہے. لیکن ریاست جب اپنی ریٹ قائم کرتی ہے تو امریکہ میں آپ نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد انہیں ہوم لینڈ سیکیورٹی ایکٹ متعارف کرایا, فنڈامنٹل رائٹس اڑا کر رکھ دیے. برطانیہ میں جب سے میگنا کارٹا لکھا گیا تب سے اب تک آج تک کبھی فنڈامنٹل رائٹس کو انہیں وائلیٹ نہیں کیا, لیکن جب ان کی قومی سلامتی کی بات آئی انہوں نے راتوں کو. بتائیے گا حذیفہ صاحب کہ اگر واقعی اگر اتنے میریٹوریس ججمنٹ ہو تو رات کے 2 یا 3 بجے سماعت چلانے کی پھر کیا نہیں. میں بات مکمل کر رہا ہوں. اب بات جو یہ کر رہے ہیں نا کہ کچھ لوگ, ہاں میں اس کا جواب دے رہا ہوں, کچھ لوگ نے پریس کانفرنس کی اس 100 میں نہیں آ سکے, یا کچھ لوگ جو ہے پارٹی چھوڑ گئے, یا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والی بات ہے. دیکھیں اس میں تو آپ کو ریاست کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ریاست کسی بندے کی مخالف نہیں تھی, ریاست اس ایکشن کی مخالف تھی. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو لوگ ڈٹے رہے بانی تحریک انصاف کے اس نیریٹو کے ساتھ, آج کی دن تک ڈٹے ہوئے ہیں کہ 9 مئی یا اس کی نہ تردید کی نہ یہ کہا کہ 9 مئی غلط ہوا. اچھا اگلی بات یہ, اچھا بات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریاست کی اچھائی ہے, یہ بڑے کینوس کی میں بات کر رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سزا ایک تو 109 میں اس وجہ سے دی گئی کہ آپ معاملت کار تھے, دوسرا آپ اس پلاننگ کا بھی حصہ تھے, یعنی ریاست یہ سمجھتی ہے. لیکن اگر ایک بندہ تحریک انصاف چھوڑ کر کہہ رہے کام غلط ہوا ہے, ریاست تو پہلے دن سے کہتی ہے کہ بانی تحریک انصاف بھی اگر اس کو کنڈیم کر دیں اور وہ کہیں کہ میرے لوگوں نے کام غلط کیا ہے تو ان کے لیے بھی نرمی پیدا کی جا سکتی ہے. اگر آپ کیس کی لیگل ایکسپیکٹ پہ جائیں گے تو این ممکن ہے کہ کورٹ آف لاء کے اندر میں باتیں جسٹیفائی نہ کر سکوں. لیکن اگر آپ اس ملک کی سلامتی کی بات کریں گے تو میرے خیال سے حمداللہ صاحب بھی یہ کہیں گے جی میرے پاس لاکھوں لوگ ہیں, لاکھوں لوگ کر یہ آئے تھے 2019-20 میں اسلام آباد میں, لیکن ایک پتا گملہ بھی کسی نے نہیں توڑا تھا. لیکن اگر ان کے لوگ کیا کرتے, پارلیمنٹ میں گھس جاتے, پی ٹی وی میں گھس جاتے, بے شک جتنی بھی تگڑی جماعت ہوتی, ریاست نے الٹیمیٹلی ریئیکٹ کرنا تھا. بانی تحریک انصاف کا مسئلہ کیا ہے کہ ان کی جماعت پہ برا وقت آیا, فضل الرحمان صاحب کو نیب نوٹسز کیے, انہوں نے وہ تلخی اپنی جماعت کو پاس آن نہیں کی. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اسیسینیٹ ہو گئی, انہوں نے تلخی اپنی جماعت کو پاس آن نہیں کی. پی ایم ایل این 2 دفعہ وزارت عظمیٰ سے نکالی گئی, وہ تلخی اپنی جماعت کو پاس آن نہیں کی. بانی تحریک انصاف نے وہ تلخی اپنی جماعت کو پاس آن کی. حذیفہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں گنڈا پور صاحب کا سٹیٹمنٹ بڑا ایف اے ٹی ایف میں چل رہا ہے, وہ کہتے ہیں جب میاں صاحب بھی پرابلم میں تھے انہوں نے بھی کہا تھا. دیکھیں ہاں اب نہیں, میں بات سن لیں, میاں صاحب نے اگر کوئی اینگر میں بیان دیا ہے
गुजरांवाला में, हाँ गुस्से में, मैं उसको यहाँ जस्टिफाई नहीं करूंगा। ये बात नहीं है कि अगर आप कहें जी फलां बंदे ने मर्डर किया है, उसको वो तो आजाद फिर रहे, मैं मर्डर क्यों, मुझे भी आजाद करें। अगर आप पकड़ी गए तो आपको सजा होनी है। हाँ। बानी तहरीक इंसाफ के साथ मसला क्या है, एंगर 1 दिन का होता है, एंगर 2 दिन का होता है, एंगर 9 महीने आप मीर जाफर मीर सादिक नहीं कहते, XY नहीं लगाते। अच्छा, आप जेल में जाने के बाद भी, जेल में जाने के बाद भी आप सानिया 1971 की वीडियो मुजीबुर रहमान को हीरो बना के पेश कर रहे हैं। अपने मुल्क में वो हीरो नहीं रहा, उसकी तस्वीरें वो कुचल रहे हैं। आपसे इख्तिलाफ इस बात से है। अच्छा, इस बात से इख्तिलाफ मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ क्योंकि जाहिर है हमारा ये एक ऑन गोइंग डिस्कशन है, हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं। आपने इसके अंदर कई नए एंगल्स बताए हैं, एक आपने 2-3 चीजें कही इसमें, मतलब इट्स वेरी न्यू। हाँ, इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात कहा कि एंगर थोड़े वक्त का होता है, 1 दिन का होता है, लगातार साल आप नैरेटिव दे देते हैं। आप कह दिया कि लेट्स से जनरल बाजवा ने मेरे से ज्यादती की जी, आपने बात कर दी, उसके बाद आप रियासत को आपने बावर भी करा दिया। आप जाती दुश्मनियां तो नहीं बनाते, सही हुआ। अच्छा, आज आप कह रहे हैं कि मैंने सिविलियन बालादस्ती की बात करता हूं, लेकिन बात मैं करूंगा एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि आपको ये पता है कि मोस्ट इजीएस्ट वे इक्तदार में आने का यही है कि एस्टेब्लिशमेंट आपको लेकर आ जाए। आपने कभी ये बात नहीं की कि पाकिस्तान में फजलुर रहमान साहब की जमात को मैं मजबूत करूं, पीपल्स पार्टी मजबूत हो, नून मजबूत हो, ये कहीं से डिक्टेशन ना लें और मुझसे बातें। बिल्कुल, ये क्या कह रहे हैं, ये आज भी यही कह रहे हैं कि बात मैंने एस्टेब्लिशमेंट से करनी है। इसका मतलब ये है कि आपकी गुफ्तगू में, आपके एक्शन में तजादात हैं। आप जिस अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, वहीं आपके बच्चे जाकर रिचर्ड ग्रेनोल से कह रहे होते हैं कि हमारे साथ आप मुदाखलत करें। हमारा आपका नुक्ता नजर यही था ना कि अमेरिका कौन होता है पाकिस्तान के सियासी मामलात में मुदाखलत करने वाला। यानी आज भी अगर तहरीक इंसाफ के बानी को अमेरिका रिहा कराएगा तो सियासी मामलात में मुदाखलत ही करेगा। तो ये नहीं हो सकता अमेरिका बेटा हप कड़वा कड़वा खुद हो तो